السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم طول البلد اور عرض البلد کے متعلق کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑھ چکے تھے۔ یہ دونوں زمین پر فرض کی ہوئی خطوط یا دوائر ہے۔ اب آسمان میں فرض کی ہوئی دوائر کے بارے میں تھوڑا مشغول ہوں گے۔ پہلے ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ وضاحت کریں گے، پھر خارج میں جو ہے اسی کی تشریح کریں گے بعد میں انشاءاللہ آئندہ اگلے سبق میں۔ دائرہ معدل النہار، خط استوا کے بالکل محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ عظیمہ دائرہ معدل النہار کہلاتا ہے۔ گویا کہ یہ آسمانی خط استوا ہے جو آسمان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جب سورج اسی دائرہ معدل النہار پر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب سورج بالکل خط استوا کے اوپر چمک رہا ہے، اور یہ سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ فرض کریں کہ کرۂ زمین ہے اور یہ والا دائرہ خط استوا ہے۔ اس کے بالکل محاذات میں یہ والا دائرہ معدل النہار ہے۔ سورج سال میں 2 دفعہ اس پر آ جاتا ہے، ایک 21 مارچ کو اور دوسری دفعہ 21 یا 22 ستمبر کو۔ اس میں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اعتدالین، جب سورج جنوب کی طرف سے شمال کی طرف حرکت کرتے ہوئے 20 یا 21 مارچ کو خط استوا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں، اور جب شمال سے جنوب کی طرف حرکت کرتے ہوئے خط استوا کے محاذات میں معدل النہار پر آ جاتا ہے تو اس کو اعتدال خریفی کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 21 یا 22 ستمبر کو ہوتا ہے۔ یہ سب ظاہر کے اعتبار سے۔ انقلاب شمس صیفی، جب سورج 21 مارچ کو معدل النہار پر آ جاتا ہے تو پھر وہیں سے سامان سفر باندھ کر بطرف شمال روانہ ہو جاتا ہے، اور 3 مہینے بعد زمین کے خط سرطان کے اوپر پہنچ جاتا ہے، یعنی تقریباً 21 یا 22 جون کو زمینی خط سرطان کے اوپر بالکل محاذات میں چمکتا رہتا ہے، یہاں سے پھر واپس ہو جاتا ہے۔ اس واپسی کو انقلاب شمس صیفی کہا جاتا ہے، یعنی سورج کا منقلب ہونا، واپس ہونا۔ انقلاب شمس شتوی، انقلاب شمس صیفی کے بعد سورج 3 ماہ میں پھر دائرہ معدل النہار پر پہنچتا ہے اور پھر بطرف جنوب سفر شروع کرتا ہے۔ جب سفر کرتے کرتے خط جدی کے بالکل محاذات میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے پھر واپسی کرتا ہے۔ اس واپسی کو انقلاب شمس شتوی کہا جاتا ہے، اور یہ واپسی 21 یا 22 دسمبر کو ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں، شاید اس سے اعتدالین اور انقلاب شمس صیفی اور شتوی سمجھ میں آ جائے۔ یہ دائرہ معدل النہار ہے، اور یہ والا یہ خط سرطان کے اوپر آسمانی دائرہ ہے، اور یہ والا خط جدی کے اوپر سماوی دائرہ ہے، یعنی نیچے زمین پر اس کے محاذات میں خط جدی ہے اور یہ اس کے اوپر آسمان میں وہ ایک دائرہ ہے۔ 21 مارچ کو سورج یہاں پر معدل النہار پر ہوتا ہے، پھر بطرف شمال آتے آتے 21 جون کو اس خط سرطان پر پہنچ جاتا ہے۔
نیچے یہ زمین پر خط سرطان ہے اور اس کے محاذات میں آسمان پر یہ سورج پہنچ جاتا ہے، جو خط استوا سے 23.45 ڈگری پر ہے، یا اس کو ایسے بتائے کہ یہ خط معدل النہار سے 23.45 ڈگری پر ہے، پھر واپس ہو جاتا ہے، تو یہ واپسی انقلاب شمس سیفی ہے۔ پھر آتے آتے واپس خط استوا کے محاذات میں معدل النہار پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعتدال خریفی ہے، اور یہ 21 ستمبر یا 22 ستمبر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر یعنی 21 یا 22 ستمبر کو یہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر بطرف جنوب سورج روانہ ہوا، یہاں تک کہ 21 دسمبر کے آس پاس خط جدی کے محاذات میں پہنچ گیا، پھر واپسی کی۔ یہ واپسی انقلاب شمس شتوی ہے۔ پھر آتے آتے جنوری فروری راستہ میں گزرتا ہے اور 21 مارچ کو پھر معدل النہار پر پہنچتا ہے، جس کو اعتدال ربیعی کہا جاتا ہے۔ سورج جس عرض البلد کے اوپر ہوتا ہے تو اسی عرض البلد والے علاقوں پر اس کی روشنی عموداً پڑتی ہے۔ مثلاً 21 جون کو 23.4 درجے شمالی پر ہوتا ہے، تو 23.45 درجے عرض البلد والے علاقوں پر اس کی روشنی بالکل عموداً پڑتی ہے۔ نصف النہار کے وقت وہاں پر کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا۔ موسموں کی تبدیلی کا بھی یہی راز ہے۔ جس عرض البلد کے اوپر سورج ہوتا ہے وہاں اور اس کے آس پاس گرمی ہوتی ہے، اور جہاں سے جتنا دور چلا جاتا ہے وہاں پر سردی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارا عرض البلد 34.515 شمالی ہے، تو جب سورج خط سرطان کی طرف آنا شروع کرتا ہے تو موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب خط سرطان سے واپسی کرتا ہے، یعنی 21 یا 22 دسمبر سے واپسی شروع ہوتی ہے، تو جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا یہاں موسم سردی کی طرف دھکیلتا ہے۔ گرمی اور سردی کی اور بھی مختلف وجوہات ہے، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج جس عرض البلد کے قریب ہو تو وہ علاقہ گرم ہوگا، اور جس سے دور ہو وہ سرد ہوگا۔ یہ سب جو بیان ہوا اور آپ نے دیکھا، یہ سب ظاہر کے اعتبار سے ہے، فی الواقع ایسا نہیں، بلکہ خارج میں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ نتائج اس کی وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی سورج کے گھومنے کی صورت میں، یعنی نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑتا، صرف سمجھانے کے لیے ظاہر کے موافق وضاحت کی۔ آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ زمین اصل میں سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اس سے موسموں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ وہ کون سے علاقے ہیں اور ان کے اس طویل دن اور طویل رات کی کیا وجہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔